الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آگے حصول سعادت کے لیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج شعبان المعظم کی 29ویں تاریخ ہے. اگر آج کی رات چاند نکل آیا تو کل پہلا روزہ ہوگا، اور چاند نہ نکلنے کی صورت میں پھر اتوار کے دن سے پہلا روزہ ہوگا. گزشتہ جمعہ رمضان المبارک کی تیاری کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ رمضان المبارک کی آمد پر ہر انسان اپنے ظاہر کو صاف و ستھرا کرتا ہے، لیکن یہ کامل طہارت نہیں ہے. کامل طہارت یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی صفائی میں بھی لگے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت حاصل کرنے کی توفیق دے. رمضان المبارک بالکل قریب ہے. رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں قرآن نازل فرمایا. قرآن اور رمضان آپس میں دونوں کا گہرا تعلق ہے. قرآن اور رمضان کا پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک میں وہی کام کرنے کی توفیق دے جو قرآن اور رمضان کا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں رمضان کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، یعنی قرآن اور رمضان دونوں کا یہی پیغام ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، یہ روزے کیوں فرض ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بندے بن جاؤ، خدا کا خوف
متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا اور بتایا یہ رمضان کے روزے اس لیے رکھو تاکہ تمہارے دل میں میرا ڈر، میرا خوف پیدا ہو، انسان جو ہے خدا سے ڈرنے والا بن جائے، متقی بن جائے۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو حدود قائم کیے ہیں، انسان اسی حدود کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ اگر اس حدود سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ نافرمان ہوگا، گناہگار ہوگا۔ اللہ نے ہمیں شریعت کے طور پر اپنے حدود بتا دیے، یہ تمہاری حدیں ہیں، یہ تمہاری سرحد ہے، ان سے آگے نہ بڑھنا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، بالکل قریب ہے، آج 29ویں شعبان ہے، شعبان کو 29ویں تاریخ ہے، اور اگر چاند نکلا تو کل سے روزہ شروع، اور اللہ فرما رہا ہے روزے اس لیے رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کے لیے آپ رمضان کے روزے میں یہ باتیں ضرور اپنے ذہن میں رکھیں۔ انسان کیسے اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرے؟ ایک انسان جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے روکے رکھتا ہے، پینے سے روکے رکھتا ہے، مباشرت سے روکے رکھتا ہے۔ تو یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ گھر میں پانی موجود ہے، میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی موجود ہے، کثرت سے خوراک بھی موجود ہے، میاں بیوی دونوں ہیں، ایک کمرے میں کوئی تیسرا نہیں ہے، مگر پھر بھی انسان جو ہے اپنے آپ کو، اپنی خواہش کو روکتا ہے۔ یہ اس لیے روک رہا ہے کہ انسان جانتا ہے کہ میرے خالق، میرے مالک، میرے خدا، میرے رب، میرے پالنہار کا یہ حکم ہے، میرے رب کا یہ حکم ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا مت، کھانے پینے سے رک جانا۔ جب صبح سے لے کر شام تک، فجر سے لے کر مغرب تک انسان اپنے رب کا فرمان، اپنے رب کے فرمان پر عمل کرتا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے، یہی تو انسان کا بندہ بننا ہے، بندہ بننا ہے، اس کے اندر احساس بندگی پیدا ہو جائے۔ جب انسان کے اندر احساس بندگی پیدا ہوگا رمضان المبارک کے مہینے میں کہ ہم تو اس کے بندے ہیں، ہمارا کچھ اختیار نہیں ہے، میرا مالک جو ہے، میرے مالک کا جو حکم ہے، ہماری بندگی یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کی پیروی کریں، اپنے مالک کے حکم پر عمل کریں۔ ایک انسان رمضان المبارک میں جو ہے اپنے مالک کے حکم کی پیروی کرتا ہے کہ مالک نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے روک دیا، بندہ رک جاتا ہے، پینے سے روک دیا، بندہ رک جاتا ہے، ہمارے تجویز سے روک دیا، بندہ رک جاتا ہے۔ تو جب صبح سے لے کر شام تک کوئی اس احساس میں رہتا ہے تو اس کے اندر احساس بندگی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا تو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، میرا مالک جیسا کہے گا ویسے ہی ہمیں کرنا ہے۔ تو رمضان مبارک کا ایک مہینہ جب انسان ایک دن اس کے اندر احساس بندگی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طرح پہلا عشرہ پورا، دوسرا عشرہ، 30 دن تک جس انسان کے قلب و ذہن میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم تو مالک کے بندے ہیں، جو کسی ایک عمل کو 1 سے 7 دن کرتا ہے تو ایسی ہی اس عمل کی تیزی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ 1 ہفتہ 2 ہفتہ کسی چیز کی مشق کر لے تو اس میں سرعت آ جاتی ہے، مگر چونکہ انسان رمضان المبارک کے روزے تو رکھتا ہے مگر غفلت میں گزار دیتا ہے، تو باقی کے جو ایام 11 مہینے کے ہیں اسی غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے یہ 30 ایام جو ہیں آپ اس احساس میں گزاریں کہ ہم تو مالک کے بندے ہیں۔ جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے آپ کے قلب و ذہن میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہمارا تو کچھ اختیار نہیں ہے، ہم محض بندے ہیں، ہمیں بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میرے مالک کا جو حکم ہے ہم اس کی تعمیل کریں۔ ایک انسان صبح سے لے کر شام تک جب اس کے اندر احساس بندگی پیدا ہو، دوسرے دن بھی اسی احساس کے ساتھ گزارے، یہاں تک کہ ایک مہینہ جو انسان احساس بندگی سے
ایک پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ اے انسان رمضان المبارک میں جس طرح تو اپنے خالق اپنے مالک بات پر عمل کر رہا ہے، اپنے رب کے حکم پر عمل کر کے نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے دن میں، ایسے ہی باقی ایام بھی تیری زندگی اسی ڈگر پر چلے کہ تو شریعت کے حدود پر زندگی بسر کرے، اللہ کے جو احکام ہیں اسی کی تعمیل کرے۔ رمضان مبارک میں جب ہم اپنے اندر احساس بندگی پیدا کریں گے تو یہ احساس بندگی جو ہے ہمیں ہمارے اندر خدا کا خوف پیدا کرے گا، ہمیں متقی بنائے گا، ہمیں پرہیزگار بنائے گا، جو روزے کا مقصد ہے، روزے کا تقاضا ہے، قرآن اور رمضان کا جو پیغام ہے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کا پہلا قدم یہی ہے کہ اپنے اندر احساس بندگی پیدا کریں۔ آئیے رب کے حضور دعا کرے، اے اللہ آج شعبان المعظم کے آخری شب ہے اور چاند والی رات ہے، تو اس بڑی بہت ہی قریب ماہ مبارک آنے والا، اس کے صدقے طفیل، اور جس کے صدقے میں تو نے ہمیں ایمان دیا، اپنے نبی کے صدقے طفیل ہمیں پورا رمضان احساس بندگی میں گزارنے کی توفیق بنا فرمائے۔ آپ غور کریں، کوئی انسان ایک مہینہ جو اس احساس میں گزارے گا، اس کا 11 مہینہ کیوں نہیں احساس بندگی میں گزرے گا؟ یہ پہلا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے روزے احساس بندگی کے ساتھ گزارنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرنے کا دوسرا بہترین قدم یہ ہے کہ انسان جو ہے آخر اس کے گھر میں جو ہے بہترین مشروب موجود ہے، ایک سے ایک میٹھی مشروب، ٹھنڈا میٹھا پانی موجود ہے، اسے پی کیوں نہیں رہے، ہاتھ کیوں نہیں لگا رہا ہے؟ بہترین سے بہترین کھانا موجود ہے، اسے حد میں سے نیچے اتار کیوں نہیں رہا؟ صرف اس احساس میں کہ اگر رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر، روزہ کی نیت کر کے ہم نے اگر پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بند دروازے کے اندر میں نے اس کا کام کیا، تو کل آخرت میں جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ احساس جواب دہی اسے جو ہے کھانے سے روکتا ہے۔ آپ کے گھر کے اندر آپ کا دروازہ بند ہے، آپ کے پاس پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، آپ کی بیوی موجود ہے، مگر آپ رک رہے ہیں۔ کیوں رک رہے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر جب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ کل رمضان المبارک میں روزے کی نیت کے بعد بند کمرے میں تو نے کھایا تھا پیا تھا تو کیا جواب دوں گا؟ اس وقت بہت شرمندگی ہوگی۔ تو احساس جواب دہی انسان کو جو ہے صبح سے لے کر شام تک پینے سے، کھانے سے، عمل مباشرت سے یہ احساس جو ہمیں روکتا ہے۔ تو احساس جواب دہی ایسا ہے کہ انسان جب پہلا روزہ رکھ رہا ہے اور اس کے پاس کھانا ہونے کے باوجود، پانی ہونے کے باوجود کھاتا پیتا نہیں ہے، کیونکہ اسے احساس ہے کہ ہمیں جواب دینا ہوگا، رب کے حضور جواب دینا ہوگا۔ دوسرا روزہ بھی اسی احساس کے ساتھ گزرے کہ رب کے حضور ہمیں جواب دینا ہوگا، یہاں تک کہ پہلا عشرہ پورے اس احساس میں گزرا کہ رب کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا، دوسرا عشرہ اسی احساس میں گزرا۔ پورا مہینہ جس بندے کے اس احساس میں گزر جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگلا 11 مہینہ بھی بے حسی میں گزر جائے۔ جو ایک مہینہ اس کی پریکٹس کرے کہ ہمیں رب کے حضور جواب دے رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ عید کا چاند نکلتے ہی جو ہے بے لگام ہو جائے گا اور اسے رب کے جواب کا خیال ہی نہیں رہے گا، رب کے حضور جواب دینے کا خیال ہی نہیں رہے گا۔ ہم اس احساس کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ اگر ہر دن ہمیں یہ احساس ہو کہ اگر ہم نے کچھ ایسا کیا جو رب کی نافرمانی ہوگی، شریعت کے حدود سے آگے بڑھنا ہوگا، تو رب ناراض ہو جائے گا، رب کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ جو 30 دن یہ پریکٹس کر لے، اس کی پوری زندگی احساس جواب دہی میں گزر جائے گی۔ تو یہ تو ہمیں اللہ کا برگزیدہ بندہ بننے کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرنے والا مہینہ آ رہا ہے، متقی پرہیزگار بننے والا مہینہ آ رہا ہے، مگر انسان عام طور پر اسے بس بھوکا پیاسا گزار لینا ہی پر اتفاق کرتا ہے اور اس کی تیاری نہیں کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ متقی بنو۔
متقی بننے کے لیے اپنے اندر احساس پیدا کریں. جس طرح احساس پیدا کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اسی طرح یہ احساس جب آپ کے اندر پیدا ہوگا، احساس جگے گا کہ ہمیں رب کے حضور جواب دہ ہونا ہے، تو جو 30 دن یہ پریکٹس کر لے وہ اس کی زندگی نہیں بدلے گی، یقیناً بدلے گی. اور ہر لمحہ اس کے اندر یہ احساس رہے گا کہ ہمیں یہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے کہ رب کے یہاں جواب دینے میں ہماری جو ہے پکڑ ہو جائے، گرفت ہو جائے. اسے یہ علم ہو جائے گا ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ تو بہت سخت ہے. تو یہ دوسرا قدم ہے جو آپ کو متقی بنانے کے لیے جو ہے بیش قیمت قدم ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں احساس جواب دہی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا قدم یہ ہے کہ جو زندگی کے ہر موڑ پر کام آنے والا ہے، انسان کی حالت جو ہے پیاس سے سوکھ گیا، کانٹا ہو گیا، اور حلق جو ہے العطش کی ندا لگا رہا ہے. پانی ایک بوند پانی اتار لو، ایک بوند پانی اتار لو. پیٹ کی آنتیں جو ہے اور بکا کر رہی ہیں، کچھ پیٹ میں لاؤ، کچھ پیٹ میں ڈالو، کچھ پیٹ میں ڈالو. ایسی ہی نفسان حیوانی خواہش نفسانیاں، خواہشات نفسانیاں اس بات پر آمادہ کر رہی ہیں کہ گھر میں تمہاری بیوی موجود ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود تم کیوں بیوی سے دور ہو. مگر اس خواہشات، اس تڑپ، اس پیاس کی شدت، بھوک کی کثرت کے باوجود انسان صبر کرتا ہے. رک جاؤ، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا ہے اندر سے پانی اتارنے کا، ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے پیٹ میں غذا پہنچانے کا. صبر کرتا ہے انسان. بہت خشک ہو جاتے ہیں، حلق خشک ہو جاتے ہیں، بھوک کی شدت پیٹ لگاتا ہے، مگر انسان صبر کرتا ہے. پہلا روزہ اس نے صبر سے گزارا. جو انسان پہلا روزہ صبر سے گزارے، دوسرا بھی صبر کے ساتھ گزارے، یہاں تک کہ پہلا 10 دن صبر سے گزارے، دوسرا 10 دن بھی صبر سے گزارا، پورا مہینہ صبر. جس کو صبر کی پریکٹس ہو جائے، یقیناً وہ زندگی کی کسی بھی موڑ پر کہیں بھی مشقتیں آئیں گی، کہیں بھی تکلیفیں آئیں گی، جب ایک مہینہ اسے صبر کی پریکٹس ہو گئی ہے تو وہ ہر موڑ پر، ہر جگہ پر صبر کرتا ہوا نظر آئے گا، ہر موڑ پر صبر کرتا ہوا نظر آئے گا. تو رمضان المبارک کا مہینہ تو ہمیں ایسی پریکٹس کرا رہا ہے جو ہمیں اللہ کا برگزیدہ بندہ، خدا سے ڈرنے والا بندہ بنا رہا ہے. کہ انسان کے حلق خشک ہو گئے ہیں اور خشک ہو گئے ہیں، پیاس کی تڑپ ہے مگر صبر کر رہا ہے، بھوک صرف اس کا پیٹ چلا رہا ہے مگر صبر کر رہا ہے. انسان کو صابر بنانے کا مہینہ آ رہا ہے. تو یہ ایک تیسرا قدم ہے کہ انسان رمضان المبارک میں صبر کا دامن تھامے رہتا ہے اور صبر کرتا رہتا ہے. جو انسان 30 دن تک صبر کرے گا، یقیناً اس کی زندگی میں کبھی بھی مصیبتیں آئیں گی، کبھی بھی پریشانیاں آئیں گی، چونکہ وہ صبر پر عمل کر چکا ہے تو اس مصیبت پر بھی وہ صبر کرتا ہوا نظر آئے. خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہم خدا سے ڈرنے والے بندے بن جائیں، اسی طرح روزہ رکھنے کی توفیق فرمائے. رمضان المبارک کے تعلق سے، رمضان کے مہینے کے تعلق سے قرآن میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کرا. تو رمضان اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے. وہ قرآن جو لوگوں کو راستہ بتاتا ہے اور حق اور باطل میں ممتاز کر کے روشن دلیلیں فراہم کرتا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ جب تم یہ مہینہ پاؤ تو روزہ رکھو. اللہ نے اس مہینے میں ہمیں روزہ کا حکم دیا. اسے اس انسان کو جو دوسری تمام مخلوق سے اشرف اعلیٰ ہے، انسان جانوروں سے اور دیگر مخلوق سے اعلیٰ ہے، اشرف ہے. کیوں؟
کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی دولت عقل کی دولت سے نوازا ہے۔ انسان تمیز رکھتا ہے ہر ایک چیز میں، قوت گویائی بخشی ہے، انسان اپنے ماں کی زمین کو جو ہے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، اور عقل سے بڑی دولت قرآن ہے، کیونکہ اگر عقل قرآن سے رہنمائی حاصل نہ کرے تو یہ عقل بھٹک جاتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے، بددینی کے گہرے گڈھے میں گر جاتی ہے جب تک اس عقل کو قرآن سے ہدایت نہ ملے۔ اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا رمضان المبارک میں۔ انسان کے جسم میں عقل سب سے قیمتی ہے، اور عقل کو بہترین جگہ پر راہ پر چلانے کے لیے قرآن کی روشنی کی ضرورت ہے۔ بغیر قرآن کی روشنی کے عقلیں جو ہے بہک جاتی ہے، بددینی کا شکار ہو جاتی ہے، لادینی کے گہرے کنویں میں جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن جیسی نعمت سے نوازا، تو اس کے شکر میں اللہ نے فرمایا جب تم یہ مہینہ پاؤ تو اس کا روزہ رکھا ہو۔ شکر گزاری کے لیے ہمیں حکم دیا، قرآن کی نعمت سے نوازا، ہمیں شکر کا طریقہ بھی بتایا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ صرف جو ہے وقت گزارنے کا نہیں ہے، قرآن فہمی کا ہے، قرآن فہمی کا۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آپ اس مہینے کو جو ہے قرآن کے تدبر میں گزاریں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ کثرت سے اس مہینے میں قرآن پڑھیں اور کثرت سے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں قرآن نازل فرمایا اور حکم فرمایا تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس مہینے کا روزہ رکھے۔ روزہ اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے تاکہ اس کے شکر میں ہم روزے رکھیں، اور لوگ جو ہے غفلت میں گزار دیتے ہیں پورا مہینہ۔ آئیے رب کے حضور دعا کریں، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے میں کثرت سے قرآن سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو اس مہینے کو جو ہے آپ قرآن فہمی میں گزاریں، یہی قرآن اور رمضان کا تقاضا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تو چاہیے کہ رمضان میں ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، اور اس کے شکرانے کے لیے اللہ نے ہمیں کہا کہ روزے رکھو، اس کے روزے رکھیں، اور روزے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں۔ جب تک ہم اپنے اندر احساس بندگی اور آخرت میں جواب دہی کا احساس نہ ہوگا، صبر کا دامن نہ تھامے رہیں گے، تب تک یہ خوبی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس کی کوشش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یقیناً ہم جو رمضان کا تقاضا ہے پر اس کے مطابق ہم روزے رکھ پائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ ضرور رکھیں اپنے ذہن میں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے ہمیں صبر کی تعلیم دینے آ رہا ہے۔ صبر کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ پیاس لگی ہوئی ہے مگر جو ہے انسان جو ہے صبر کرتا ہے، بھوک کی تڑپ برداشت کرتا ہے۔ تو اس کو ایسا نہ کریں کہ سورج غروب ہوتے ہی آپ اس طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے جیسے معلوم ہو وہ ایک مہینے کی بھوکے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں صبر کی تعلیم دینے آ رہا ہے، مگر عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے کھانے پینے کا جیسا مہینہ ہوگا، کھانے کی اتنی کثرت ہوتی ہے رمضان میں، کثرت سے قسم قسم کے میوہ جات، قسم قسم کے کھانے، اور لوگ جو ہے سورج غروب ہوتے ہی اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ رمضان المبارک کا تو مہینہ آیا تھا ہمیں صبر کی تعلیم کرنی ہے، نہ کہ کھانوں میں مشغول ہونے کے لیے۔ بازاریں جو ہے بازاروں کی رونق بڑھ جاتی ہے، لوگوں کے گھر میں غذاؤں کی کثرت ہو جاتی ہے، اور لوگ جو ہے یہ مہینہ جو ہمیں صبر کی تعلیم دینے آیا تھا، بھوک کی شدت کو برداشت کرنے، بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے اس کا احساس دلانے آیا تھا، پیاس کی تڑپ کیا ہوتی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ ایک پیاسے کو کس چیز کی ضرورت ہے، ایک غریب تنگدست مفلس کس طرح جو ہے بھوک کی شدت کو برداشت کرتا ہے، ایک مفلس تنگدست جو ہے کس طرح فاقہ کشی کو برداشت کرتا ہے۔ رمضان المبارک تو ہمیں اس احساس کو جگانے کے لیے آیا تھا، مگر ہم اپنے گھروں میں، اپنے سوسائٹی میں اس قدر کثرت کا انتظام کرتے ہیں کہ جس احساس کو پیدا کرنے کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے، ہم اس کے برخلاف نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ رمضان مبارک کو آپ کھانے پینے کا مہینہ کر دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے
آپ ہرگز یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو میسر ہو اللہ کا شکر ادا کر کے آپ اسے کھائیں۔ صبر کا مہینہ ہے، بھوک کی شدت کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کا مہینہ ہے، پیاس کی تڑپ کیا ہوتی ہے اس کا احساس جگانے کا مہینہ ہے۔ آپ ہرگز کسی پر شکوہ نہ کریں، یہ پانی کا انتظام نہیں ہو پایا، کھانا یہ نہیں ہو پایا، کھانا وہ نہیں ہو پایا۔ رمضان المبارک تو ہمیں بھوک تڑپ صبر کی تعلیم دینے آیا ہے، مگر ہم نے اس کو اس کا برعکس سے بنا دیا ہے، کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا ہے، چٹخانے کا مہینہ بنا دیا ہے، قسم قسم کے غذا کے فراہم کا مہینہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رمضان کا جو تقاضا ہے اسے نبھانے کی توفیق دے دے، اسے نبھانے کی توفیق دے دے۔ رمضان ہمیں صبر کی تعلیم دینے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے تو اس مہینے میں آپ غریبوں کو کی مدد کریں، فقیروں کی مدد کریں، تنگ دستوں کا خیال رکھیں، مفلسوں کا خیال رکھیں، جن کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے آپ ان کا بندوبست کر دیں، یہ نہ کہ اپنے گھر میں خوب کھانے میں اضافہ کر دیں، 11 مہینے سے زیادہ جو رمضان مبارک میں آپ اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا تقاضا نہیں ہے، رمضان کا تقاضا تو ہمیں یہ ہے کہ مفلس کے گھر میں کیسا سال بھر گزرتا ہے ہمیں احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جب ہم خود اپنی کوشش سے بھوک دیکھیں کہ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے، تب ہمیں احساس ہوگا کہ غریب کیسے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر میں جو ہے کثرت نعم کی کوئی ضرورت نہیں، جو دسترخوان پر موجود ہے آپ اسے کھا کر اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائیں۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، اور ان کے انڈر جو لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، بیوی یا ان کے گھر میں کام کرنے والا یا جو بھی ان کے ماتحت ہے، ان پر ایسا جھڑکتے ہیں اور جھڑکنے کے بعد بولتے ہیں ارے وہ کیا کہ روزہ رکھا تھا اسی لیے روزہ کی وجہ سے ہو گیا، روزہ لگ گیا ہے، روزہ کی وجہ سے ایسا ہو ہی جاتا ہے، یعنی چڑچڑاپن، سخت مزاجی رمضان میں انسان کے اندر آیا، اور اس کو نسبت کس سے کر دیتے ہیں؟ رمضان کے روزے سے۔ وہ کیا کہ روزہ میں ایسا ہو ہی جاتا ہے، وہ کیا روزہ ہمارے بہار کو بولتے روزہ لگ گیا اس کو۔ آپ کثرت سے دیکھیں گے لوگ جو ہے اپنی بیوی کو ڈانٹ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، ان کے اندر جو رہتے ہیں نیچے ماتحت لوگ رہتے ہیں جو رہتا ہے ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، تو کیا کہ رمضان کا مہینہ میں ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ نہیں، اس سے بچے۔ رمضان المبارک کو ہمیں برائیوں سے بچنے کا ڈھال ہے، ڈھال شیطان کے حملے سے بچنے کا ڈھال ہے۔ شیطان کو تو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الصیام جنۃ فلا يرفث ولا يجهل وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مُتَطَعِمٌ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، غصے سے بچنے کا ڈھال، شیطانی کام سے بچنے کا ڈھال، سخت مزاجی سے بچنے کا ڈھال، جہنم سے بچنے کا ڈھال۔ یہ تو روزہ ڈھال ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اور سخت مزاج ہو جاتے ہیں، چڑچڑے پن کا اظہار کرتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، روزہ میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اس سے بچیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ نہ رمضان میں کوئی گالی دے، نہ کسی کو برا بھلا کہے، جہالت والا کام کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے، کوئی اسے جھگڑا کرے تو اسے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ آسان طریقہ ہے، کوئی اس سے لڑائی کر رہا ہے میں روزہ دار ہوں۔ مگر آج ہمارا معاشرہ جو ہے رمضان مبارک میں، جو ہمارا معاشرہ مسجد میں کثرت سے جمع ہوتا ہے اور یہی مسجدین ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے، سال بھر کا غصہ رمضان مبارک میں نکالنا چاہتا ہے۔ نبی نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ جو ڈھال ہوتا ہے، غصے سے بچنے کا ڈھال، شیطانی کاموں سے بچنے کا ڈھال، حسد کینہ سے بچنے کا ڈھال۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کا جو تقاضا ہے، رمضان کا جو مقصد ہے، اس کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ ایسی رمضان مبارک میں انسان جو ہے وقت ہی نہیں گزرتا، یہ تو بہت بری بلا ہے۔ تو وقت گزارنے کے لیے وہ جو ہے الگ الگ مشغلوں میں، جن کا شوق تاش کا ہے وہ ایسا بیٹھ جاتے ہیں روزہ رکھ کے تاش میں، تو دن جو صبح سے بیٹھے ہیں تو جب تک جو ہے افطار کا ٹائم نہیں ہو تو اٹھتے ہی نہیں۔ کوئی ٹی وی میں ایسا بیٹھ گیا کہ وقت ہی نہیں گزر رہا ہے، روزہ رکھا ہوں، وہ ٹی وی میں بیٹھ گیا تو پورا دن جو ہے اسی میں گزر گیا۔
پڑھنے کے شوقین ہیں تو کس سے کہانیاں ناولوں کی کتاب لے کے پڑھ رہے ہیں، پورا رمضان اس میں گزار رہے ہیں. وقت کیسے گزرے، نہیں کوئی ملا تو 4 آدمی بیٹھ گئے، وقت تو گزارنا ہے، رمضان کا مہینہ ہے تو گپے ہار رہے ہیں، ان کی غیبت، ان کی چغلی، ان کا سنا رہے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تاکہ ہم اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کریں. وقت گزارنے، ٹائم پاس کرنے کا مہینہ نہیں ہے. عام غفلت میں روزہ گزر جاتا ہے، اور مقصود جو اس کا ہے رمضان کا جو پیغام ہے، جو قرآن کا پیغام ہے، اس سے غافل رہتے ہیں اور وقت گزاری کے مشغلے ہم اپنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس وقت گزاری کے جتنے کام ہیں، اتنے کاموں سے بچنے کی توفیق دے. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس اللہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو رمضان میں جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹ بولے، برائی کرے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا ہے کہ پیاسا ہے. اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک وہ جھوٹ نہ چھوڑے. تو آپ جو ہے رمضان المبارک میں سب سے اچھا مشغلہ تو یہی ہے کہ رمضان میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو آپ رمضان میں جو ہے اگر آپ کو کوئی کام ہی کرنا ہے تو آپ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں. اس سے بہتر آپ کے لیے کوئی کام نہیں. قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن میں تدبر کریں، قرآن فہمی والا کام کریں. کہ قرآن کی تلاوت ایسا نفع بخش تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. بے شک جو لوگ قرآن اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا ہے ان میں سے اعلانیہ چھپے خرچ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ کام ایسا ہے، یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان ہی نہیں، کوئی نقصان نہیں. تو قرآن جو ہے آپ ٹائم پاس نہ رکھیں، ٹائم پاس کا مہینہ، وقت گزاری کا مہینہ ہرگز نہیں. قرآن رمضان کا مہینہ جو ہے ٹائم پاس کا نہیں، قرآن فہمی کا ہے. اور قرآن کی تلاوت ایسا عمل ہے کہ جس میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے لیوفیہم اجورہم، انہیں ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ اللہ فرماتا ہے اور میں اپنے فضل سے اسے اور زیادہ دوں گا. جو اس کا حق ہے اسے تو ملے گا، اور اللہ کا فضل جب برسے گا تو اور زیادہ ہے. لیوفیہم اجورہم وَيَزِيدُهum مِّن فَضْلِهِ انہو غفور شکور. بے شک اللہ بخشنے والا اور بندوں کی قدر کرنے والا، قدرت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک میں جو ہے قرآن کی تلاوت، قرآن فہمی میں گزارنے کی توفیق بنائے. آخری بات کے وقت ہو چکا ہے، اور واقعتاً یہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، آپ کو کاموں میں مشغول ہے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، میری طرف سے معذرت آپ ضرور رکھ دیا کریں. آخری بات ہے کہ میں کبھی ایسا ہوتا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے، لوگ جو ہے اپنے گھر والوں کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے روزہ رکھ لیتے ہیں. کیا اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو ارے بچے کیا کہیں گے، ابا روزہ نہیں رکھتے، بیوی کیا کہیں گے کبھی روزہ ہی نہیں رکھا، دوست پوچھیں گے تو کیا کہیں گے. تو یہ روزہ بھی بہت کارآمد نہیں ہے، کارآمد نہیں ہے. روزہ خالص ہر عبادت اللہ کے لیے رکھیں گے. راہ روی میں، رسم و رواج میں ایک دوسرے کی برباد کے لیے نہ رکھیں. جب آپ اللہ کے لیے رکھیں گے، خالص ہم نے اللہ کے لیے رکھا، تو یقیناً آپ کے اندر احساس بندگی اور اللہ کے یہاں جواب دینے کا احساس پیدا ہوگا. سب دولت ملے گی آپ کو. کسی کے دکھاوے کے لیے، رسم کے لیے، گھر والوں کے دباؤ میں، دوست احباب کے دباؤ میں ہرگز نہ رکھیں. ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. اگر ایسا آپ میں نہیں ہو رہا ہے تو رمضان کے علاوہ بھی آپ نفل روزہ رکھیں اور کسی کو بتائے نہیں، کسی کو بتائے نہیں، تو آپ کے اندر یہ احساس ہوگا کہ آج کا جو روزہ میں نے رکھا ہے صرف اللہ کے لیے رکھا ہے.
تو رمضان میں بھی جب مہینہ آئے گا تو آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں نے صرف اپنا روزہ جو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک میں خدا سے ڈرنے والا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔